جناب ثنا خان مصطفیٰ بلبل واصف مدینہ بلبل چمنستان مدینہ محمد طلحہ محمود قادری آپ مختوم پور پہوڑا وہاں سے تشریف لائے ہیں کہنے سے قبل ایک زوردار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے جنید بھائی نے اس محفل پاک کا جو انعقاد کیا، اللہ پاک ان کی کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ تعداد کرنا جائے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ان علاقوں کے شہر کے اندر آپ کو خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ کے حبیب نے اپنے ذکر کے لیے چن کر یہاں پر بٹھا دیا۔ کہیں سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم تو کہتے ہو کہ حضور کہیں بھی آ سکتے ہیں، تمہاری محفلوں کے اندر جو حضور آتے ہیں تو ایسی جگہوں پر حضور کو بٹھاؤ گے؟ اپنے گھروں کی حالت دیکھو، کیا ایسی جگہوں پر حضور کو بٹھاؤ گے؟ جن سٹیجوں پر تم بیٹھتے ہو وہاں حضور کو بٹھائیں گے؟ شاعر کہتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، خود تشریف لا کے سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، یہ نہ سمجھو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ باواز بلند، کوئی زبان خاموش نہ رہے، آنکھوں کو بند کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیں۔ آج کی رات تو بڑی عظیم الشان رات ہے، آج تو چاند رات ہے، کل مومنین کی عید ہے، عیدوں کی عید ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے، انشاءاللہ الکریم سینہ مدینہ بن جائے گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ادب تو یہ ہے کہ جہاں بھی ان کا نام آ جائے، ادب تو یہ ہے کہ جہاں بھی ان کا نام آ جائے، وہیں لبوں پہ درود و سلام آ جائے۔ سارے مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، اور نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا کہ جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ سارے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آئیے اپنے اس کریم رب کا ذکر کرتے ہیں جس نے ہمیں نعمتوں کی نعمت نبیوں کے سردار وجہ تخلیق کائنات آج کی رات عطا فرمائے۔ اس رب کا ذکر کرتے ہیں، ذرا سینے کو کھول کے اپنے رب کا ذکر کریں، انشاءاللہ سن رہے گا۔ اللہ 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 اللہ
اللہ لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا معبود الا اللہ 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 مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس پہ چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ اللہ حضور علیہ السلام عقید و جہان علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آپ کو ما کانا وما یکون کا علم عطا فرمایا جو ہو چکا وہ بھی حضور جانتے ہیں اور جو ہوگا وہ بھی حضور جانتے ہیں بے شمار احادیث اور روایات ان باتوں سے بھری ہوئی ہیں دلائل کی ذمہ داری ہمارے علماء کرام کی انشاءاللہ بڑا خوبصورت بیان بھی آپ کو سنائیں گے لیکن میں اپنے حاصل کلام بات کرتا ہوں کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم عطا فرمایا جو ہو چکا وہ بھی حضور جانتے ہیں اور جو ہوگا وہ بھی حضور جانتے ہیں شاعر کہتا ہے کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے لوگ تو کہتے ہیں نا کہ حضور کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہماری باتوں کو حضور نہیں جانتے شاعر کہتے ہیں کیسے نہیں جانتے وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں اور بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات پہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ حضور کے پاس تو اختیار کی چیز کرنی ہے اور جھلیا اختیار کی بات کرتا ہے جب میدان محشر قائم ہوگا نا تو شاعر کہتے ہیں کہ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر کیونکہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں آج ہر بندہ غلامی کا دعویٰ کرتا ہے
ہر بندہ کہتا ہے کہ میں بھی غلام ہوں، میں بھی غلام ہوں، میں بھی عاشق رسول ہوں۔ شاعر سے پوچھا کہ بھائی عاشق رسول کون ہے؟ یہاں تو ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ میں حضور کا سچا غلام ہوں۔ شاعر نے کہا ہر بندے کی صفات نہیں ہوگی، بروز محشر ہر بندے کی سفارش حضور نہیں فرمائیں گے، تو کس کی فرمائیں گے؟ شاعر کہتا ہے کہ بروز حشر شفاعت کریں گے وہ، لیکن ہوا اگر یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں، ہوا اگر یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، اور پہنچ کے سدرا پہ روح الامین یہ کہنے لگے کہ یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں۔ حضور کے جاننے پہ یار کتنی حیرت انگیز بات ہے۔ یہ اعتراض تو بنتا ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا جانتے ہیں کیا نہیں جانتے۔ صحابہ کرام نے حضور کی زبان پر لبیک کہتے، حضور نے جو کہا مان لیا۔ صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کیونکہ چنانچہ ایسے ویسے یوں ممکن نہیں، عقل نہیں مانتی، صحابہ نے یہ بات نہیں کی۔ شاعر کہتے ہیں خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا۔ آپ لوگوں نے بھی، ہم نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ ایک ہے، حضور کی زبان پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کو ایک مان لیا۔ شاعر کہتا ہے خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، یہ جانتے تھے صحابہ کہ حضور جانتے ہیں۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی اتنی تعداد نہیں ہے کہ پریشانی ہو گیا، محفل لمبی ہو رہی ہے، ذرا ذوق آنا چاہیے، کہیں سبحان اللہ۔ ہوں تو ساری رات ہی بیٹھ رہی ہے ٹینشن میں، کہیں جی سبحان اللہ۔ شاعر جس منظر کشی جس طرح کر رہے ہیں نا، حضرت خزیمہ حضور کے صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ نا حضور نے ایک گھوڑے کا سودا کیا ایک یہودی کے ساتھ۔ ایک جگہ پہ عرابی ذکر ہے، ایک جگہ پر ذکر ہے کہ یہودی کے ساتھ، ایک جگہ پر ذکر ہے کہ عرابی کے ساتھ سودا کیا، اور ایک جگہ پر ذکر ہے کہ یہودی کے ساتھ سودا کیا۔ ابھی حضور نے سودا کیا، آپ باہر تشریف لے کر گئے تھے، پیسے آپ نہیں لے کر گئے تھے، درہم و دینار ابھی آپ کے پاس نہیں تھے، تو حضور علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ مجھے کچھ مہلت دو، میں گھر جا کر رقم لا کر تمہیں دے دیتا ہوں۔ اب اس بندے نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں، رقم لا کر مجھے دے دیجئے۔ اب حضور علیہ السلام رقم لے کر واپس آئے نا، تو اس یہودی کا ذہن کسی نے چینج کر دیا اور کہا بھائی اتنی رقم میں تم نے اس کو بیچا ہے، میں ڈبل دیتا ہوں، مجھے دے دے۔ یہودی پگھل گیا پیسے دیکھ کر۔ اب وہاں پر جب حضور پیسے لے کر واپس آئے نا، تو حضور کے صحابہ بھی کچھ ساتھ تھے۔ پہلے تو حضور کا کوئی صحابی نہیں تھا، توجہ والی بات، بچوں آپ بھی توجہ کریں، کوئی صحابی ساتھ نہیں تھا جب حضور نے بیعت کی تھی، صرف وہ یہودی یا عرابی وہ تھا اور حضور تھے۔ واپسی پر دو تین صحابہ کرام حضور کے ساتھ حاضر ہو گئے۔ جب بیع کے لیے پیسے دینے لگے نا حضور، تو یہودی نے کہا کہ بھئی ہماری تو کوئی ڈیلنگ ہی نہیں ہوئی، ہمارا تو سودا ہی نہیں ہوا، تو میں نے یہ گھوڑا کسی اور بندے کو بیچنا ہے۔ تو حضور نے فرمایا بھائی ہماری بیع ہو چکی ہے، اصولاً یہ سودا میرا ہے اور یہ میں نے تجھے پیسے دینے ہیں، گھوڑے کا مالک میں ہوں۔ تو یہودی نے کہا کہ آپ کے دین کے اندر اگر اس طرح جھگڑا ہو جائے تو آپ کیس کو حل کیسے کرتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہم دو گواہ مانگتے ہیں، گواہ اگر کوئی گواہی دے دے تو پھر ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو اس یہودی نے کہا کہ آپ اپنی شریعت کے مطابق گواہ لے کر آئیں۔ اب اس وقت وہاں پر تھا کوئی نہیں، توجہ والی بات، وہاں پر تھا کوئی نہیں۔ ابھی حضور علیہ السلام سے بات ہو رہی تھی، خزیمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے۔ بیع ہو گئی، یہودی نے وہ گھوڑا دے دیا، پیسے رکھ لیے۔ حضور نے حضرت خزیمہ سے پوچھا
خزیمہ شیر، جو میں نے شیر پڑھا، خزیمہ تم تو بیع کے وقت نہیں تھے، تمہیں کیسے پتا کہ میں نے گھوڑا خریدا یا نہیں خریدا؟ حضرت خزیمہ نے کہا حضور دیکھا تو اللہ کو بھی نہیں ہے، آپ نے جب فرمایا اللہ ایک ہے، اللہ کو ایک مان لیا، گھوڑا کیا چیز ہے؟ شاعر کہتا ہے خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، یہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں، یہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں، اور خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، علم غیب کے منکر خدا کو دیکھا ہے۔ جو بندہ کہے نا حضور کچھ نہیں جانتے، بندہ پوچھے مختصری لوگ ہیں تو ذوق بنا کے بیٹھیں، قریب 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 بیٹھنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی سنت مبارکہ، اس نیت سے آئیں گے انشاءاللہ سنت بھی مکمل ہوگی، انشاءاللہ ڈھیروں ثواب بھی ملے گا۔ محبت و ذوق کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں اس عقیدت سے درود پاک پڑھنا ہے، ہم یہاں پڑھیں گے، آقا مدینے میں سماعت فرمائیں گے، مصطفیٰ کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، عقیدتوں کا جو ایک پھول مل جائے، مجھے سلی کائنات رسول مل جائے، مجھے سلی کائنات رسول مل جائے، اور جینے کی طرف دیکھنا، مرنے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف ہے، کیا بات مدینے دی، کیا بات مدینے دی، بولو کیا بات مدینے دی، کیا بات مدینے دی، کیا بات مدینے دی، ساری دنیا کاندھی، ساری دنیا کاندھی، خیرات مدینے دی، ساری دنیا کاندھی، خیرات مدینے دی، اور کیا خوب تیرا گھر ہے آقا جی، کیا خوب تیرا گھر ہے، کیا خوب تیرا گھر ہے، کیا خوب تیرا گھر ہے، داماد علی تیرے، داماد علی تیرے، زہرا تیری دختر ہے، زہرا تیری دختر ہے، اور نثار تیری چہل پہل پر، ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، جو خوشیاں منا رہے ہیں وہ مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ
وسلم عليك يا حبيب اللہ. مل کر حمد پاک میں شامل ہو جائیں. اللہ دا نام لئیے. میں آپ کو نہیں کہوں گا آپ سبحان اللہ کہیں. اگر آپ کو سرور آ رہا ہے مولا دا نام لئیے لئیے. اللہ دا نام لئیے. مولا دا نام لئیے لئیے. اللہ دا نام لئیے. مولا دا نام لئیے. اللہ دا نام لئیے. مولا دا نام لئیے. اللہ دا نام لئیے. مولا دا نام لئیے. ایک پلہ غافل ہوئے. ایک پلہ غافل ہوئے. صبح تو شام لئیے. اللہ 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 اللہ. تو ہے کمال مولا. تو ہے کمال مولا. تو ہے کمال تیری قدرت. کمال تیری سلطنت. کمال کب کس کو کیا دے دے. اب کس سے کیا لے لے. کب کس کو کیا دے دے. کب کس سے کیا لے لے. تیرا کرم بے مثال. تو ہے کمال مولا. تو ہے کمال. اللہ 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 ہم کو عزت بھی دے. ہم کو عظمت بھی دے. ہم کو عزت بھی دے. ہم کو عظمت بھی دے. ہم کو عزت بھی دے. ہم کو عظمت بھی دے. ہم کو عزت بھی دے. ہم کو عظمت بھی دے. رکھ لو سب کا برم. تیرے بندے ہیں ہم. تیرے بندے ہیں ہم. اللہ 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 جل جلالہ. سبحان اللہ. یہ کلام کی فرمائش کی گئی ہے. انشاءاللہ مل کر پڑھیں گے سرور آئے گا. کوئی دنیا عطا میں نہیں. ہم تا تیرا. کیا ہوا چل گئی. سبحان اللہ. حضور کا ذکر ہو اور ماحول بھی کمال بن جائے. کوئی دنیا
سنتا نہیں نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا عقیدے کی بات کیا بات کہتے ہیں نا کہ بھئی حضور بشر ہماری طرح قرآن میں فرمایا گیا نا انما انا بشر مثلکم حضور نے فرمایا کہ میں تمہاری مثل ہوں یہ نہیں فرمایا کہ تم میری مثل جس چیز کو سمجھ آئی وہ تو بولے گا سبحان اللہ حضور نے یہ فرمایا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں تم میری طرح نہیں حضور نبی ہے نبی کی طرف وحی کی جاتی ہے بتاؤ برابر ہو سکتا ہے بشر حضور کے بالکل بھی نہیں کہتے ہیں کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کہا بھائی تیری اوقات ہی کیا گئے کہ تو اتنا جانے فرش والے تیری شوکت کھولو کیا جانے خسروا حضور کی یہ عنایت ہی ہے کہ ہم لاکھ گناہ کرتے ہیں ہمارے چہرے تبدیل نہیں ہوتے کیا بات حضور نے ہمارے لیے بخشش مانگی ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام شاعر کہتا ہے کہ مجھ سے ناچیز پہ گئے تیری عنایت کتنی تو نے ہر کام میں کی میری حمایت کتنی کیا بتاؤں تیری رحمت میں یہ وسعت کتنی کیا بتاؤں تیری رحمت میں یہ وسعت کتنی بھائی ایک میں کیا میرے سیا کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا پیکر دلربا بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا
کوئی لب خاموش نہ رہے مل کر نبی کا لب پر جو ذکر غیب مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر نبی کا لب پر جو ذکر غیب مثال آیا کمال آیا ان کی یادوں کا میری لب سے حوالہ نہ گیا ہو گئی رات مگر ان کا اجالا نہ گیا میں نے ایک بار کہا تھا جھولی میری خالی ہے پھر مجھے اتنا دیا مجھ سے سنبھالا نہ گیا نبی نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی نبی کا لب پر جو ذکر غیب مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر غیب مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کے خیال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کے خیال آیا کمال آیا اٹھی نظر جو ان کے کرم پر ٹھہر گئی دل کیا سنور گیا میری قسمت سنور گئی اور ہجر نبی میں آہ کگا بے اثر گئی ارے تڑپے جو غم یہاں تو مدینے خبر گئی جو ہجر طیبہ میں یاد بن کے خیال آیا کمال آیا ہے میرے خیالوں میں احساس کی صورت میں بھول جاؤں کو یہ ممکن ہی نہیں ہے جو ہجر طیبہ میں یاد بن کے خیال آیا کمال آیا اور عمر کی جرت پہ جاؤں قربان کیسے رو کیسے جن سے لرزا عمر کی جرت پہ جاؤں قربان کیسے رو کیسے جن سے لرزا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا نعرہ رسالت نعرہ حیدری سرکار کی آمد دلدار کی آمد سونے کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد سید کی آمد طاہر کی آمد طیب کی آمد سونے کی آمد منٹھار کی آمد لجپال کی آمد سردار کی آمد آقا عطار کی آمد عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا کوئی زبان خاموش نہ رہے مل کر عمر 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 ناریوں کا دور تھا دل جل لگا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل لگا تھا نور کا اے عمر تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا عمر 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 عمر
سیرا جن سے لرزاں عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا سبحان اللہ نبی تو سائم سبھی اعلیٰ ہے رتبے جن کے عظیم و بالا نبی تو سائم سبھی اعلیٰ ہے رتبے جن کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمینہ کا بولا لایا کمال آیا مگر جو آخر میں آمینہ کا بولا لایا کمال آیا سبحان اللہ شان وکھرا دن مہینے سال دا او چن چڑھیا مینا دے لال دا چن چڑھیا مینا دے لال دا چن چڑھیا مینا دے لال دا صبح و طیبہ میں وہی بتتا گئے بڑا نور کا صبح و طیبہ میں وہی بتتا گئے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا بھائی میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال سب کا نور کا چن چڑھیا مینا دے لال دا سرکار کی آمد دلدار کی آمد حضور کی آمد مرحبا پرنور کی آمد مرحبا چن چڑھیا مینا دے لال دا پرنور ہے زمانہ صبح شب ولادت پرنور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا کے کس کا صبح شب ولادت آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت روح اللہ ملے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح اللہ ملے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تار شڑا پھریرا صبح شب ولادت چن چڑھیا مینا دے لال دا سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے یہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے کیا کہ جنگ چڑھیا مینا دے لال دا چن چڑھیا مینا دے لال دا یہاں سے آگے تم سبحان اللہ میرا ولیوں کے میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پنج تن
وطن کے نام ہم نے چھوڑی پھیلائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل سجائی بڑی دیر سے مشکل جب بھی سر پر آئی مشکل جب بھی سر اللهم نفر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وبارك وسلم وصلوا عليه. پیارے آقا مکی مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میرے معزز و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل میں شامل ہیں. تعداد کی قلت و کثرت نہیں دیکھی جاتی. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ بارگاہ ہے کہ جہاں دلوں کا اخلاص دیکھا جاتا ہے کہ جو بندہ جتنے صدق دل سے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ اس کی برکات ملتی ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں بیان وہ نہیں ہوتا کہ 2 گھنٹے کی طویل تقریر ہو اور مبلغ کے جانے کے بعد اگر بندہ اپنے ذہن پہ زور ڈالے اس کی سریلی آواز تو کانوں میں گونج رہی ہو لیکن اس کے کہے ہوئے جملوں میں سے کوئی ایک بات بھی یاد نہ ہو. فرماتے ہیں بیان تو وہ ہے کہ لفظوں کا ایسا چناؤ ہو کہ ایسے درست الفاظ ہوں کہ جو تاثیر کا تیر بن کر دلوں میں اترتے چلے جائیں اور سننے کے بعد عمل کا جذبہ پیدا ہو اور عشق مصطفیٰ مزید اجاگر اور بڑھ جائے. میرے میٹھے اور محترم و معزز سامعین کرام، اتنا بڑا شہر ہے لیکن ہم چند لوگ بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں. یہاں آنے کا مقصد کوئی دنیاوی لالچ اور طمع نہیں ہے، فقط اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی خاطر ہم یہاں شامل ہیں اور حصول ثواب کی نیت سے یہاں بیٹھے ہیں. اگر اسی میں مزید نیتوں کو بڑھا لیں گے کہ علم دین کی مجلس کا احترام کرتے ہوئے نظریں جھکا کر خوب توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا، جہاں سبحان اللہ کہنے کا موقع ہوا سبحان اللہ کہوں گا، جہاں استغفر اللہ لا حول شریف پڑھنے کا موقع ہوا وہاں یہ الفاظ پڑھ کے مزید اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. تو یوں کر کے محفل کے آداب کو بھی ملحوظ رکھا جائے گا اور انشاءاللہ الرحمن اگر اللہ نے چاہا تو اس کی برکات بھی زیادہ ملیں. ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایک مقام پر جلوہ فرما تھا تو سامنے کچھ منافقین بھی کھڑے ہوئے تھے. ایک فقیر جاتا ہے ان منافقین کے پاس
دستے سوال دراز کرتا ہے. فقیروں کو صرف مال سے غرض ہوتی ہے، ان کو جہاں سے بھی مل جائے، جہاں سے بھی میسر ہو وہ لے لیتے ہیں، اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ مسلمان کی طرف سے آ رہا ہے یا کافر کی طرف سے آ رہا ہے، امیر کی طرف سے آ رہا ہے یا غریب کی طرف سے آ رہا ہے. ان کو اپنی ضرورت سے غرض ہوتی ہے، سوال کریں گے دے دیا جائے گا، اگلے دروازے پہ چلے جائیں گے. اسی طرح ایک فقیر، وہ چند منافقین کھڑے تھے، ان کے پاس گیا اور کہا، سوال کیا مجھے کچھ دے دو. انہوں نے سامنے بیٹھے ہوئے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس شخص کے پاس جاؤ، وہ تمہیں ضرور کچھ دے دے گا. حالانکہ وہ منافقین یہ بات جانتے تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ خالی ہاتھ بیٹھے ہیں. لیکن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرمندہ کرنے کی غرض سے انہوں نے فقیر کو آپ کے پاس بھیجا. جب فقیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، وہی دستے سوال دراز کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اپنی مٹھی آگے بڑھاؤ. فقیر نے مٹھی بڑھا دی، 10 مرتبہ درود شریف پڑھا، مٹھی پر پھونک مار دی اور کہا کہ انہی منافقین کے پاس چلے جاؤ اور جا کر مٹھی کو کھول دو. فقیر نے مٹھی کو بند کیا اور جا رہا ہے منافقین کی طرف. وہ جو منافقین جنہوں نے بھیجا تھا ان کے پاس جا کے مٹھی کو کھولتا ہے، اس میں سے ایک سکہ نکالتا ہے. درود پاک پڑھنے کی یہ برکت ہے کہ درود شریف ایک ایسا معتبر اور مجرب وظیفہ ہے کہ اس کی برکات انسانی دل میں اترتی رہتی ہیں. دل صاف اور شفاف ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں. ویسے بھی ہر محفل ذکر جو ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمتوں سے خالی نہیں ہوتی. جہاں بھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں برس ہی رہی ہوتی ہیں. جتنے بھی محفل میں شامل ہوتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل میں ہے، اس لیے ان پر برکات کا نزول ہوتا ہی رہتا ہے. لیکن جب محفل بھی ہو رہی ہو، برکات کا نزول بھی ہو رہا ہو اور ساتھ میں درود بھی پڑھا جاتا ہو تو اس درود پاک پڑھنے کی بے شمار برکات ملتی ہے. حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ جب حضور علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے تھے، جب حضور جاتے ہیں تو فرشتے حضور کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں کہ فرشتے کون سی مخلوق ہے، کوئی عام مخلوق نہیں. ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ ہونا ممکن ہے، گناہ کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جب ندامت کے ساتھ چند آنسو بہا لیتے ہیں اللہ معاف فرما دیتا ہے، ہمارے گناہوں کو رب کریم معاف فرما دیتا ہے. لیکن فرشتے وہ اعلیٰ ترین مخلوق ہے کہ جن سے کبھی گناہ ہونا ممکن ہی نہیں ہے، وہ معصوم ہے، ان سے گناہ نہیں ہوتا. لیکن دیکھیں کہ فرشتے جو معصوم ہیں، اللہ کے مقرب بھی ہیں، اللہ کے قرب میں بھی رہتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بھی ہیں. جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے ہیں تو فرشتے بھی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. فرشتے تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. حضور علیہ السلام آگے چلے جاتے ہیں اور پھر جب حضور واپسی تشریف لاتے ہیں تو حضور دیکھتے ہیں ایک فرشتہ ایسا ہے جو دیگر فرشتوں سے مستثنا ہے، الگ کر دیا گیا ہے اور اس کے پر کاٹ دیے گئے ہیں. جب حضور نے اس فرشتے کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ الگ بیٹھا ہوا ہے، اس کے پر بھی کٹے ہوئے ہیں اور وہ رو رہا ہے، حضور علیہ السلام حضرت جبریل سے پوچھتے ہیں، اے جبریل یہ بتاؤ یہ فرشتہ الگ کیوں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پر کٹے ہوئے ہیں؟ فرشتے روتے نہیں اور یہ رو بھی رہا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ جب آپ عرش پہ تشریف لائے تو سارے فرشتے تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. اب اس سے یہ بھی پتا چلا کہ حضور علیہ السلام کی نگاہ معجزہ جو ہے وہ کہاں کہاں تک جاتی ہے. ایک فرشتہ اگر حالت پریشانی میں ہے حضور کی نظروں سے وہ بھی اوجھل نہیں رہتا، حضور اس کو بھی دیکھ کر سوال کر دیتے ہیں، جبریل بتاؤ یہ پریشان کیوں ہے؟ جب ایک فرشتہ پریشان نظر آتا ہے تو حضور سوال کرتے ہیں، کیا جب امتی پریشان ہوگا تو حضور اس پہ نظر نہیں کریں گے؟
حضور علیہ السلام نے پوچھا، حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ جب آپ تشریف لائے تھے سارے فرشتے تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، لیکن یہ فرشتہ آپ کی تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو یہ سزا دی ہے، اس کے پر کاٹ دیے گئے، اس کو فرشتے کے منصب سے ہٹا دیا گیا ہے، اس لیے یہ رو رہا ہے۔ کتنا بڑا گناہ کر دیا اس نے، ایک نبیوں کا امام لیا ہے، کھڑا نہیں ہوا، بظاہر دیکھیں تو کوئی بہت بڑا جرم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ اس فرشتے کی ادا بھی ناگوار گزری ہے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب آئے تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائے، اب وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ انسان کھڑے ہو یا فرشتے کھڑے ہو، چاہے کوئی بھی مخلوق ہو اللہ کے نبی کی تعظیم کے لیے جھک جائے اور اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائے۔ وہ فرشتہ جو سب سے مستثنیٰ ہے، حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے ادب میں یہ فرشتہ کھڑا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سزا دی ہے، تو حضور پوچھتے ہیں کہ اس کی سزا معاف نہیں ہوگی تو کیسے ہوگی؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اسی فرشتے نے مجھے کہا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر کہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما۔ میں اللہ کی بارگاہ میں گیا، جب اللہ کی بارگاہ میں گیا اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا رسول اللہ ایک فرشتہ الگ بیٹھا ہے، اس کے پر بھی کٹے ہوئے ہیں، وہ رو رہا ہے، اے اللہ وہ معافی کا طلبگار ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے جبریل اس فرشتے کو جا کر کہہ دو 3 مرتبہ میرے محبوب پہ درود پڑھ میں تیرے گناہ کو معاف کروں۔ کتنی بڑی بات ہے اور چھوٹی سی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، صرف 3 مرتبہ درود پڑھ میں تیرے گناہ کو معاف فرما دوں گا۔ اس فرشتے نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کو معاف فرما دیا، جس منصب سے اس کو ہٹا دیا گیا تھا وہ منصب اس کو پھر سے مل جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک فرشتہ جو گناہ کو نہیں کیا، اس نے ایک خلاف عادت بات کر دی، اس نے تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوا، بظاہر کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناگوار گزری، اللہ نے اس کو معاف کیا صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے، اور جو حضور کا امتی ہزاروں مرتبہ درود پڑھے گا اس کی کیا شان۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں بروز قیامت اس شخص کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا جو روزانہ 50 مرتبہ میری ذات پہ درود پڑھے۔ درود پڑھنا کوئی بہت بڑا وظیفہ تو نہیں ہے، لیکن اس کی برکات اور اس کے فضائل انتہائی بے شمار ہے کہ بندہ پڑھتا جائے اور دل کا زنگ دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی آپ سے روایت ہے، اب ہم چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل میں ہیں، تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم چند لوگ بیٹھ کے یہ بیان سن رہے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اگر زیادہ لوگ ہوتے تو زیادہ ثواب مل جاتا، لیکن اسی ٹاپک پہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ چند صحابہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، حضور علیہ السلام اوپر سے تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے صحابہ تم کس گھر سے یہاں بیٹھے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کوئی بہت کثیر تعداد کے صحابہ نہیں تھے، چند صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور نے پوچھا کہ صحابہ کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور حضور پوچھتے ہیں کہ کس بات کا شکر ادا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ ہم اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفے میں آپ عطا فرما دیا۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے، انسان کی محبت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو چھپا کے رکھتا ہے،
اور اگر مجھے کوئی چیز پیاری ہوگی تو میں اس کو اپنے دامن میں رکھوں گا، کسی اور کو نہیں دوں گا۔ لیکن پھر صحابہ کہتے ہیں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم اس بات پہ شکر ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوب چیز یعنی آپ ہمیں تحفے میں عطا فرما دیے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا آپ اس بات کی قسم کھا سکتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، ہم اس رب کی قسم کھاتے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے، ہم فقط اسی غرض سے یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور شکر اس بات پہ ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفے میں آپ عطا فرما دیے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اے صحابہ، تمہارے قول کی صداقت میں مجھے کوئی شک نہیں تھا جو میں نے قسم لی۔ میں اندر بیٹھا تھا، فرشتوں کے سردار حضرت جبریل تشریف لائے اور انہوں نے مجھے کہا کہ یا رسول اللہ، باہر آپ کے صحابہ جو عمل کر رہے ہیں ان کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز فرما رہا ہے۔ یعنی محفل میلاد منانا یا چند لوگوں کا مل بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ناز فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے میرے حضور کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ذکر کرنے سے دلوں کو تازگی ملتی ہے اور سکون ملتا ہے۔ ایک بادشاہ گزرا ہے تبہ خمیری جس کا نام تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا اور اس کے ساتھ 400 علماء ہوتے تھے۔ 400 علماء کی موجودگی میں یہ رہتا تھا۔ ایک مرتبہ مدینے میں آیا تو اس کو پتا چلا کہ حضور علیہ السلام کی آمد کا زمانہ قریب ہے۔ جب حضور علیہ السلام کا تذکرہ اس نے سنا، اب ایسا نہیں ہے کہ صرف لوگ حضور کو دیکھ کر حضور پر ایمان لاتے تھے، بلکہ حضور کا تذکرہ نور ہی ایسا ہے کہ حضور کا ذکر سن کر بھی لوگ ایمان لانے لگے تھے۔ تبہ خمیری اس نے جب حضور علیہ السلام کا تذکرہ سنا تو اس نے اپنے 400 علماء کو جمع کیا، کہا کہ میں یوں سن رہا ہوں کہ ایک نبی آنے والا ہے اور وہ نبی انتہائی خوبصورت ہوگا، اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہوگا۔ تو علماء نے اس بات کی تصدیق کی۔ توریت و انجیل میں حضور نبی آخر الزمان کا تذکرہ موجود تھا۔ کہا کہ ہاں اس نبی کا زمانہ قریب ہے۔ اس تبہ خمیری نے ایک خط لکھا حضور کے نام، حضور کے نام خط لکھا اس ٹاپک پہ کہ اگر میں آپ کا زمانہ پا لیتا تو آپ پر ایمان لے آتا۔ حضور کے ساتھ اظہار محبت فرمایا اور وہاں کا جو سب سے بڑا عالم تھا اس کو دے دیا، کہا کہ اگر تیرا وقت آخر آ جائے تو دوسرے نمبر والے عالم صاحب کو دے دینا۔ یوں کر کے پے در پہ یہ خط ایک دن حضور تک پہنچ جائے گا۔ اب ہم یہ جھنڈیاں لگاتے ہیں نا میلاد پہ، اور بات وہ قاری صاحب وہی فرما رہے تھے کہ ذرا سی اگر ہم جھنڈی لگا لیتے ہیں تو لوگوں کو اعتراض ہونے لگ جاتا ہے۔ تو اب یوں اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ایک شخص کا میں سٹیٹس دیکھ رہا تھا، تحریر لکھی ہوئی تھی چھوٹی سی لیکن بڑی پیاری تھی۔ کہا کہ وہ اگر چھوٹا سا میلاد کر لے تو بہت زیادہ خرچہ نہیں ہوتا اس میں میلاد کا، چھوٹا سا میلاد کر لے تو لوگ اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں، کسی سے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دیتے۔ اس نے لکھا ہوا تھا میں نے 100 روپے کا جھنڈا لیا جو موٹر سائیکل پہ لگا لیا، 200 روپے کا جھنڈا لیا جو گھر پہ لگا لیا، 500 کی جھنڈیاں لی، 500 کی لائٹیں لی، یوں کر کے ٹوٹل اس نے بل بنا دیا 2500۔ کہا کہ اس 2500 میں اگر کسی کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو مجھ سے رابطہ کر لے، میں 2500 دے دوں گا۔ اب تھوڑی سی بہت زیادہ کوئی بڑی رقم تو نہیں ہے، چھوٹی سی رقم کے ساتھ میلاد منایا جاتا ہے، لیکن اتنی چھوٹی سی رقم کے ساتھ وہ شادیاں تو نہیں ہوتی۔ اب باتیں کرتے ہیں کہ جھنڈیاں کیوں لگا لیا آپ نے، لائٹیں کیوں لگا لی، اسراف کر لیا آپ نے، تو اس بات کی اس میں جھنڈیوں کا حوالہ۔ جب اس تبہ خمیری بادشاہ نے وہ خط بھیجا در پہ ایک عالم کے پاس، پھر اگلے عالم کے پاس، پھر اگلے عالم کے پاس، جب حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، حضور جب تشریف لائے تو ایک مرتبہ حضور مدینے میں گئے، اور جب حضور مدینے میں گئے حضرت سیدنا
ابو ایوب انصاری کے گھر پہ حضور کا جانا ہوا تھا. اس وقت آپ اونٹنی پر سوار تھے اور سامنے سے لوگ آپ کو معاذاللہ شہید کرنے کی غرض سے، آپ کو نقصان پہنچانے کی غرض سے آ رہے تھے. لیکن جب حضور علیہ السلام کا چہرہ انور ہی اتنا حسین و جمیل اور دل نشین تھا کہ جب کوئی کافر بھی آتا تو حضور علیہ السلام چہرہ مبارک دلکشی دیکھ کے حضور کی طرف مائل ہو جاتا تھا، اور وہ منافق اور کافر لوگ حضور کو نقصان پہنچانے کی غرض سے آگے بڑھ رہے تھے. اور جب انہوں نے حضور کے چہرے مبارک کو دیکھا، حضور کے حسن کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، حضور کی طرف مائل ہو گئے اور انہوں نے اپنے امامے اتار کے جھنڈے بنا کے لہراتے ہوئے حضور کے آگے کہ جھنڈا نہیں لہرانا جی گناہ ہو جائے گا. اب حضور نے تو منع نہیں کر دیا کہ تم یہ جھنڈے کیوں لہرا رہے ہو. اپنے امامے اتارے، انہوں نے جھنڈے بنائے، لہراتے ہوئے حضور کے ساتھ آگے آگے جا رہے ہیں. ان میں سے آگے بڑھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیے. دوسرا شخص بڑھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ ہمارے گھر تشریف لائیے. ہر شخص کی یہ آرزو ہے کہ حضور ہمارے گھر تشریف لائے، لیکن حضور فرماتے ہیں یہ میری اونٹنی جو ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہے، جہاں اللہ چاہے گا یہ اونٹنی وہاں جا کے بیٹھے گا. اور حضور علیہ السلام خاموشی سے اونٹنی پر سوار رہتے ہیں. حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر یہ اونٹنی جا کر بیٹھتی ہے اور وہ خط تبا خمیری کا حضور کو ملتا ہے. پھر حضور نے اس بادشاہ کے بارے میں فرمایا تھا، کہا کہ اس بادشاہ کو کبھی برا نہ کہنا، اگر وہ اس زمانے کو پا لیتا تو ایمان لے آتا. تو میرے میٹھے اور محترم و معزز و مکرم سامعین کرام، حضور علیہ السلام کا مبارک زمانہ اتنا حسین و جمیل اور دل نشین تھا کہ جب حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک کو دیکھا جاتا تو حضور علیہ السلام کے چہرے کی طرف لوگ مائل ہو جاتے اور حضور علیہ السلام سے لوگ محبت کرتے. آپ بور ہو رہے ہیں، زیادہ ٹائم نہیں، بس چند منٹ. حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ، بڑی پیاری بات، توجہ سے سنیے. حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آسمان کے ستارے جمع ہوئے. جب آسمان کے ستارے جمع ہوئے، ایک ستارہ وہ ہے ایک وہ ہے، دور دور ہے تو اتنی روشنی نہیں ہے. فرماتی ہے کہ آسمان کے ستارے میرے گھر کے اوپر جمع ہوئے اور اتنا قریب آ گئے کہ ہمیں گمان ہونے لگا کہ اوپر گر پڑے. اتنی حضور آمد کی خوشی اور برکات. جھنڈے لہرائے گئے، ایک کعبہ معظمہ کی چھت پہ گاڑا گیا، ایک مشرق میں ایک مغرب میں. حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں جھنڈے لہرائے گئے. اللہ تعالیٰ نے بے شمار برکات بھیجی. جس گھر پر حضور کی ولادت ہو رہی تھی اس گھر پر اللہ تعالیٰ نے ایسا نور برسایا کہ زمین سے لے کر آسمان تک نور ہی نور تھا اور ستارے بھی جمع ہو گئے. ستارے نیچے اترنے لگے. اور مزید حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت ہوئی اتنا تیز نور آیا کہ میں نے یہاں سے شام کے محلات کو دیکھ لیا. سبحان اللہ. اتنا تیز نور ہے کہ آنکھوں کی بینائی جو ہے اس میں اتنی طاقت و قوت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ اتنا تیز نور تھا کہ جس کے ذریعے میں نے یہاں سے شام کے محلات کو بھی دیکھ لیا. کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت جبریل علیہ السلام ایک بار حضور علیہ السلام کے پاس کھڑے تھے اور جب تشریف لائے تو آتے ہی حضور علیہ السلام سے التجان آپ نے سلام فرمایا. ایسے ہی کرتے ہیں السلام علیکم یا نبی اللہ. لیکن اس بار حضرت جبریل علیہ السلام کا سلام کرنے کا انداز کچھ نرالا تھا. کہتے ہیں السلام علیکم یا اول، سبحان اللہ. پھر فرماتے ہیں السلام علیکم یا آخر، السلام علیکم یا ظاہر، السلام علیکم یا باطن. حضور علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اے جبریل آج سلام کرنے کا انداز کچھ مختلف کیوں ہے؟ یہ تو اوصاف اللہ کے ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا والاول والآخر والظاہر والباطن. تو یہ تو اوصاف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں، آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہو؟
تو جسم مبارک میں روح پھونکی گئی، اس وقت حضرت آدم علیہ السلام دیکھا کہ فرشتے آپ کو سلام کہہ رہے تھے، اور جب آپ کی آنکھوں تک روح پھونکی گئی اور آپ کی آنکھیں کھلی، جب آپ نے آنکھیں کھلی دیکھا کہ عرش پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا